بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہوئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر یا پیٹریون پہ جوائن کرنا چاہیں تو ان کی لنک نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے. اور اگر آپ میرے لکھے ہوئے بکس پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. انڈیا ایک تاریخی علاقہ رہا ہے اور اس کے اوپر لگ بھگ 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. اچھا، یہ جو مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان راجے مہاراجاؤں کی حکومت تھی، اس میں جو آخری راجے مہاراجا تھے وہ مغل تھے. مغلوں کے بعد مسلم رول جو تھا انڈیا کے اوپر وہ ختم ہو گیا. یہ جو مسلمان رول تھا اس کے اندر بہت سارے نان مسلم راجے مہاراجے بھی ان کے اتحادی ہوا کرتے تھے، ان کے الائز ہوا کرتے تھے. اور اس طرح اتحادیوں کی بھی ایک یوں سمجھے کہ گورنمنٹ بنی ہوئی تھی، سلطنت بنی ہوئی تھی. لیکن پھر انگریز آ جاتے ہیں اور انگریزوں نے مغلوں سے سلطنت چھین کے انڈیا کے اوپر قبضہ کر لیا. اور یہ جو مغل سلطنت کا ڈکلائن تھا، اس میں غیروں کے ساتھ ساتھ ان کے اپنوں نے بھی بہت ساری کارروائیاں کی، بہت ساری غداریاں ان کے ساتھ بھی ہوئیں. نہ صرف مغلوں کے ساتھ بلکہ جو نان مغل راجے مہاراجے، مثال کے طور پر ٹیپو سلطان جو تھا، میسور کا کنگ، ٹیپو سلطان کی جو سلطنت گئی ہے تو وہ بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے. میر جعفر، میر صادق، مشہور غدار، آج تک جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں وہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں ان کرداروں کے اوپر کہ انہوں نے غداری کی تھی. تو اندرونی غداریوں کے ساتھ ساتھ باہر کی بھی جو فورسز کی انوالومنٹ آئی، برٹش فورسز کی، اس وجہ سے مسلم رول کا خاتمہ انڈیا کے اندر ہوا تقریباً 1000 سال کے بعد. اس کے بعد انگریز آئے اور انگریزوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ حکومت کی. ان کا جو اقتدار کا سورج تھا وہ کم تھا، کوئی 100 سال کے قریب ان کی حکومت رہی. اس کے بعد یہ بھی دھپڑدوس ہو گئے. لیکن ان کی چالاکی اس طرح سے تھی کہ انہوں نے پہلی بار ہندو مسلم ڈویژن کے جو بیج تھے وہ بو دیے یہاں پہ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ان کی بجائے آپس میں لڑتے رہیں، کیونکہ بہت سارے جو یودھا ایسے پیدا ہوئے مسلمانوں کے اندر بھی اور نان مسلمز کے اندر بھی جو کہ ان کا جینا حرام کر رہے تھے، ان کی زندگی حرام کر دی تھی انہوں نے. مثال کے طور پر سبھاش چندر بوس صاحب اور بھگت سنگھ، اور اسی طرح مسلمان واریئرز تھے. خاص طور پر آج کا جو پاکستان ہے وہاں سے بھی بہت ساری تنظیمیں اٹھیں، چاہے وہ ہور فورس ہو یا دیگر تنظیمیں. انہوں نے انگریزوں کے خلاف بہت زیادہ گوریلا وارفیئر کے اندر نقصان کیا انہوں نے انگریزوں کا. بہرحال 1947 میں بالآخر انگریزوں کو یہاں سے جانا پڑا اور انہوں نے جاتے جاتے انڈیا کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو مسلم ڈویژن اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے. اگر وہ ایسے ہی چھوڑ کر جاتے تو بے انتہا ڈیسٹیبلائزیشن اور ڈسٹرکشن ہونے کے چانسز ضرور تھے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، خون خرابے کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے 2 حصوں میں انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان بنتا ہے. 15 اگست 1947 کو انڈیا اپنی آزادی کا اعلان کرتا ہے. اب جب سے لے کر یہ دونوں ملک بنے ہیں، ان کے اندر دونوں ملکوں میں ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے، بہت بڑی سوشل بیماری پائی جاتی ہے. سوشل کہہ لیں، پولیٹیکل کہہ لیں، لیکن بہرحال ایک بیماری ہے ان کے اندر. اور وہ بیماری الگ الگ قسم کی ہے. انڈیا میں الگ قسم کی بیماری ہے، پاکستان میں الگ قسم کی بیماری ہے، لیکن بہت بڑی بیماری ہے. پاکستان کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے جس نے پاکستان کو گرو ہی نہیں کرنے دیا، وہ یہ ہے کہ 47 سے لے کے آج تک یہی طے نہیں ہو سکا کہ ریئل رولر کون ہے پاکستان کا. سویلین سپریمیسی اور ملٹری سپریمیسی کے درمیان 47 سے لے کے آج تک پاکستان الجھا ہوا ہے. کبھی فوج ڈائریکٹلی اقتدار میں آ جاتی ہے، کبھی انڈائریکٹلی آ جاتی ہے، کبھی سویلینز آ جاتے ہیں. تو یہ کشمکش جو ہے 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر چل رہی ہے. پاور اسٹرگل جس کو آپ کہتے ہیں، اس پاور اسٹرگل نے پاکستان کے 70 سال ویسٹ کیے ہوئے اصل میں. اور پاکستان کے اندر جو نظاموں کی جنگ ہے وہ چلتی رہی ہے، آج تک چل رہی ہے. کس کے پاس کتنا پاور رہے گا یہی طے نہیں ہو پایا آج تک. تو اس چیز نے پاکستان کو بہرحال ایک بڑا نقصان دیا ہوا ہے. پاکستان کی اکانومی کے ڈکلائن کا بھی سب سے بڑا سبب ہی یہی ہے کہ یہ چیز طے نہیں ہو پا رہی کہ حکمرانی کس کے پاس رہنی ہے اور کتنی رہنی ہے.
دوسری طرف اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انڈیا جو تھا اس کی خوش قسمتی تھی کہ نہرو زندہ رہا. نہرو واز امنگ دا فاؤنڈنگ فادرس آف انڈیا. تو جب انڈیا بنا ہے تو نہرو زندہ رہا لمبے عرصے تک، تو وہاں پر پھر ملٹری سپریمیسی کی جگہ ہی نہیں بنی، وہاں پر سویلین سپریمیسی شروع سے لے کر چلتی چلی آ رہی ہے. پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا، اس کا جو فاؤنڈنگ فادر تھا محمد علی جناح، پاکستان بننے کے کوئی کچھ ہی مہینوں کے بعد، کچھ ہی مہینے ایون، یعنی سال بھی نہیں، مہینے، کچھ ہی مہینے صرف زندہ رہے تھے. انہوں نے اپنی بیماری بھی جو ہے وہ چھپا کے رکھی ہوئی تھی. ان کو ٹی بی تھی، پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر ان کو ٹی بی تھی، اور انہوں نے اپنی ہیلتھ کے جو ایشوز تھے وہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے. ایون انگریزوں کو بھی نہیں پتا تھا. اگر شاید ان کو پتا ہوتا تو میں بھی وہ پاکستان کے قیام کا جو فیصلہ ہے وہ مؤخر کر دیتے، کینسل کر دیتے. قائد اعظم کی اگر پہلے سے ہی ڈیتھ ہو جاتی تو شاید پاکستان بنتا ہی نہیں. لیکن انہوں نے یہ چیز بھی چھپا کے رکھی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے بھی ان کی لیڈرشپ میں آپ کو ایک زبردست ریزیلینس نظر آتی ہے کہ اپنا آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے وہ آخری حد تک گئے. لیکن پھر قائد اعظم کے ڈیتھ کے بعد وہاں سول ملٹری کانفلکٹ شروع ہو گیا تھا، فوری بعد ہی پاکستان بننے کے، اور آج تک وہ چل رہا ہے. انڈیا میں یہ ہوا ہے کہ سول ملٹری کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ملٹری وہاں کبھی پاور میں آئی ہی نہیں، کبھی انہوں نے مارشل لا بھی نہیں لگایا انڈیا کی فوج نے، وہاں ہمیشہ سیاست دان رہے. لیکن ایک اور وہاں پر بڑا، اس سے پاکستان سے بڑا پرابلم ہے وہاں پہ، اور وہ یہ پرابلم ہے یا سوشل بیماری یا پولیٹیکل بیماری، وہ یہ رہی ہے کہ آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ انڈیا سیکولر ہے یا ہندو راشٹر ہے. آج تک یہ طے نہیں ہو پایا. مطلب ایک فرقہ ایسا ہے جس کے بھی بہت سارے ماننے والے ہیں، جو کہ گاندھی صاحب کو نہیں، ان کے قاتل نتھو رام گوڈسے کو ہیرو مانتا ہے، اور گاندھی کے کٹر ویرودھی ساورکر کو فادر آف دا نیشن مانتے ہیں. ایک دھڑا یہ ہے. دوسرا دھڑا وہ ہے جو کہ سیکولرز ہیں اور جو کہ گاندھی صاحب کو فادر آف دا نیشن مانتے ہیں. تو ہندوتوا یا سیکولرزم، یہ بحث آج تک انڈیا میں جاری ہے. یہ طے نہیں ہو سکا کہ انڈیا سیکولر ملک بن کے آگے دنیا میں چلے گا یا ہندو راشٹر بن کے آگے دنیا میں چلے گا، اور اس کی لڑائی آج تک جاری ہے. ہزاروں لوگ اس میں بھی مارے گئے ہیں، اور اس چیز نے بھی انڈیا کو بہت نقصان دیا ہوا ہے. ان کی اکانومی جتنا گرو کرنا چاہیے تھی اتنا نہیں کر سکی، اور جتنا انڈیا کو ابھرنا چاہیے تھا انڈیا اتنا ابھر نہیں سکا، کیونکہ اندرونی ڈیسٹیبلائزیشن اور ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہے. ویئر اینڈ ٹیئر سوسائٹی میں پولیٹیکل میپ کے اندر بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز جو ہے انڈیا کو ابھرنے سے روک رہی ہے. تو کہنے کو دونوں پڑوسی انڈیا اور پاکستان، لیکن دونوں کے اندر یہ دو بڑی پرابلمس موجود ہیں جس کا نیئر فیوچر میں تو مجھے حل نظر نہیں آتا. پاکستان کے اندر آج تک آپ دیکھیں کہ وہی ایشو چل رہا ہے، وہی بحث چل رہی ہے جو کہ آج سے 60-70 سال پہلے چلتی تھی. وہی سول ملٹری، سویلینز کی پاور، ملٹری کی پاور، یہ سارا. انڈیا کے اندر آج وہی سیم ایشو گھوم پھر کر آج تک آپ وہی چیزیں سنتے ہیں کہ ہندوتوا کا نہیں نظریہ چلے گا، گاندھی کا نظریہ چلے گا. بہرحال جی، آج 14 اگست ہے تو پاکستانیوں کو 14 اگست کی مبارک، اور کل 15 اگست ہوگی تو انڈینز کو 15 اگست کی مبارک. دونوں ملکوں کو مبارک ہو، اور دونوں ملکوں کے لیے یہی وشز بھی ہیں، دعا بھی ہے کہ ان کے جو اندرونی مسئلے ہیں وہ ریزالو ہو جائیں اور کلیئرٹی ایک آ جائے دونوں کے سسٹم کے اندر. یہ جو بیسک کوسچن 70 سال سے لے کے پھر رہے ہیں دونوں ملک، کم سے کم یہ کہیں ریزالو ہو جائے.